بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عزیزان گرامی، مسائل الصیام کا یہ چوتھا باب اور آج اس کا آخری درس، جس کی تفصیل ہی آپ حضرات کے سامنے آئے گی۔ چونکہ روزوں کے مسائل تو الحمدللہ میں ہر سال ہی بیان کرتا ہوں، چونکہ یہ پورے مہینے کا مسئلہ ہے، کہیں کوئی بھول چوک نہ ہو جائے، کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ تو ان چاروں بابوں میں پہلے باب میں وہ تفصیل آئی تھی کہ جن صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹتا اور نہ اس روزے کی قضا واجب ہوتی ہے نہ کفارہ۔ دوسرے باب میں روزہ تو نہیں ٹوٹتا لیکن کراہت تک پہنچ جاتا ہے، مکروہ ہو جاتا ہے، اور مکروہ کن صورتوں میں ہوتا ہے اور کن صورتوں میں کراہت کا درجہ بھی ختم ہو جاتا ہے، وہ تفصیل بھی آپ حضرات کے سامنے آ چکی ہے۔ تیسرے باب میں جن صورتوں میں روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس کی قضا واجب ہوگی، کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ اب یہ چوتھا باب تھا کہ جن صورتوں میں روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس روزے کی قضا بھی واجب ہوگی، کفارہ بھی واجب ہوگا۔ آج اس کا آخری درس ہے۔ 3 مسئلے ذہن نشین فرما کے چلیے۔ روزے کی حالت میں جان کر عمدن قصدن کچا گوشت یا کچے چاول کھا لیے۔ روزے کی حالت میں جان کر عمدن قصدن کچا گوشت یا کچے چاول کھا لیے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس روزے کی قضا بھی واجب ہوگی، کفارہ بھی واجب ہوگا۔ دوسرا مسئلہ، روزے کی حالت میں جان کر بیڑی، سگریٹ، سگار، حقہ پی لیا۔ روزے کی حالت میں جان کر عمدن قصدن بیڑی ہو، سگریٹ ہو، سگار ہو، حقہ ہو، یہ جان کر پی لیا تو اس صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس روزے کی قضا بھی واجب ہوگی، کفارہ بھی واجب ہوگا۔ تیسرا مسئلہ ہے روزے کی حالت میں منہ میں نسوار رکھنے کا حکم۔ یہ نسوار شاید کوئی نشے آور چیز ہے جو نیچے کے ہونٹ اور نیچے کے دانتوں کے بیچ میں رکھی جاتی ہے، ہونٹ اور نیچے کے دانت کے بیچ میں رکھی جاتی ہے، اس سے لعاب بھی زیادہ بنتا ہے۔ تو روزے کی حالت میں نسوار رکھنے کا حکم، روزے کی حالت میں منہ کے اندر نسوار رکھنے کا حکم، روزے کی حالت میں جان کر اگر کسی نے نسوار، یہ نشے آور چیز جو ہے، یہ اپنے منہ میں رکھ لی تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس روزے کی قضا بھی واجب ہوگی، کفارہ بھی واجب ہوگا۔ یہ الحمدللہ مسائل الصیام کا درس آج 18واں روزہ ہے، 18واں درس ہے، یہ مکمل ہو چکا ہے۔ اب چونکہ زکوٰۃ کے مسئلے بڑا اہم ہے، اسی پر انشاءاللہ فوکس ہوگا۔ زکوٰۃ کی 3 مسئلے بھی ذہن نشین فرما لیں۔ جو رقم ہم نے قرض میں دی تھی اور اس کے ملنے کی امید نہیں تھی، دفعتاً وہ رقم واپس آ گئی، وہ قرض کی رقم واپس آ گئی، تو اس رقم پر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی، اور کتنے سال کے بعد آئی تو گزشتہ سالوں کی بھی اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ جو رقم ہم نے کسی کو قرض میں دی تھی
اور واپسی کی کوئی امید نہیں تھی، لیکن دفعتاً وہ رقم ہماری واپس آ گئی تو اس رقم پر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی، اور جتنے برس کے بعد واپس آئی ہے گزشتہ سالوں کی بھی اس رقم پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ دوسرا مسئلہ، جو رقم ہم نے بینک کو قرض دی یا حکومت کو قرض دیا یا حکومت کے کسی محکمے کو یعنی ڈپارٹمنٹ کو کسی کو قرض دیا، گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ ہو یا پرائیویٹ ڈپارٹمنٹ ہو، جس کو بھی ہم نے قرض دیا ہے، یہی صورت اس میں ہے، بینک کو قرض دیا یا گورنمنٹ کو قرض دیا، حکومت کو قرض دیا، جتنے برس کے بعد بھی وہ رقم واپس آئے گی اس رقم پر زکوٰۃ واجب ہوگی، اور گزشتہ سالوں کی بھی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ تیسرا مسئلہ ہے، جو مال ہم نے بیوپاری کو دیا ہے، تاجر نے جو مال بیوپاری کو دے دیا، اس مال کی قیمت وصول ہونے کے بعد زکوٰۃ اس پر واجب ہوگی، چاہے فی الفور ہی وہ رقم واپس آ جائے، یا سال بھر کے بعد آئے، یا 2 سال کے بعد آئے، یا 3، جب بھی وہ رقم واپس آئے گی۔ تاجر نے جو مال بیوپاری کو دیا ہے اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے، لیکن اس کی قیمت وصول ہونے کے بعد۔ اب قیمت وصول جب بھی ہو، کئی سال کے بعد اگر وہ رقم ہماری واپس آئی اس مال کی، تو گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ بھی اس رقم پر واجب ہوگی۔ اعتکاف کی فضیلت تو کل کے درس میں آپ حضرات کے سامنے آ گئی تھی۔ اعتکاف میں بیٹھنے کا مسنون طریقہ اور مسنون وقت کون سا ہے؟ 20ویں روزے کو عصر کے بعد غروب آفتاب سے پہلے پہلے معتکف حدود مسجد میں آ جائے۔ اعتکاف کا جو مسنون وقت ہے بیٹھنے کا، 20ویں روزے کو غروب آفتاب سے پہلے پہلے عصر کے بعد معتکف مسجد کی حدود میں آن کر بیٹھ جائے۔ خواتین اپنے گھروں میں اس وقت میں بیٹھیں گی، وقت ان کے لیے بھی یہی ہے۔ 20واں روزہ ہوگا، غروب آفتاب سے پہلے پہلے اپنے گھر کی کسی کونے کو مسجد بنا لیں، پردہ ٹانگ لیں، اور وہاں غروب آفتاب سے پہلے پہلے 20ویں روزے کو وہ اپنی جگہ بیٹھ جائیں اعتکاف میں۔ اعتکاف کا رکن اعظم کیا ہے؟ اعتکاف کا رکن اعظم یہ ہے کہ معتکف حدود مسجد میں رہے، حوائج ضروریہ کے علاوہ مسجد سے باہر نہ نکلے۔ حوائج ضروریہ کیا ہے، اس کی تفصیل انشاءاللہ کل کے درس میں ہے۔